السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محترم سامعات و حاضرات، میں ایک مسلمان اور مومن بچی ہوں۔ میں نے اب تک اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں سے جو کچھ دیکھا، سنا اور سیکھا ہے، اس کے مطابق میرے اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی، سب سے اہم، سب سے محبوب اور سب سے زیادہ عزیز، بلکہ جان سے بھی زیادہ پیاری چیز ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے۔ ایمان ایک مسلمان کے لیے اس کی جان سے زیادہ قیمتی، اس کے مال و اسباب سے زیادہ اہم، اس کی آل و اولاد و تمام رشتوں سے زیادہ عزیز، اس کی عزت و آبرو سے زیادہ بیش قیمت اور کل جہاں سے زیادہ قابل قدر ہے۔ یہی وہ دولت ہے جس کی حفاظت میں وہ اپنی جان دے دینا فخر سمجھتی ہے۔ اس دولت کو بچانے کے لیے وہ اپنے لہو کا آخری قطرہ تک دے سکتی ہے۔ اس دولت کی پاسبانی میں وہ اپنی نسل قربان کر سکتی ہے۔ یہی وہ دولت ہے جس کی نگہبانی کے لیے وہ اپنی ساری جائیداد لٹا دینے کو عزت کو سودا سمجھتی ہے۔ یہی وہ اعزاز ہے جس کی دفاع میں وہ اپنے سارے اثاثے نچھاور کر سکتی ہے۔ یہی وہ قیمتی متاع ہے جس کے لیے وہ سارے عالم سے ٹکرا سکتی ہے۔ یہی وہ دھروہر ہے جسے بچانے کے لیے وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو زیر و زبر کر سکتی ہے۔ محترم حاضرات، اسلامی تاریخ میں جتنی بھی قربانیاں ہیں، جتنی بھی شہادتیں ہیں، جانوں کے جتنے نذرانے اور جتنے بھی بلیدان ہیں، وہ سب کے سب یا تو اپنا ایمان بچانے کے لیے یا اپنا دین و شریعت نافذ کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 615 عیسوی میں حضرت سمیہ بنت خباط رضی اللہ عنہا کی پہلی شہادت سے لے کر ہندوستان کے چپے چپے پر جنگ آزادی میں مسلم شہداء کے خون کا مقصد، ہدف صرف اور صرف ایک تھا کہ ہم زندہ رہیں گے تو اپنے دین و ایمان کے ساتھ، ورنہ یہ جان اپنے دین و ایمان کی حفاظت میں قربان کر دیں گے۔ کچھ بات یہ ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات یہ ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے سما ہمارا۔ تم خواتین، میں ان لوگوں کو بتلا دینا چاہتی ہوں جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ مسلمان عورتوں کو بہکانا، بہلانا، دھوکہ دینا، شیشے میں اتارنا آسان ہے، تو وہ کان کھول کر سن لیں کہ مسلمان عورتیں اپنے ایمان و اسلام اور دین و شریعت کی حفاظت کے لیے اتنی ہی فکر مند اور کمر بستہ رہتی ہیں جتنے ان کے مرد رہتے ہیں۔ تاریخ اسلامک ہسٹری سے میں نے یہ جانا ہے کہ اسلام کی عزت پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک خاتون حضرت سمیہ بنت خباط رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا نے جنگ قادسیہ کے میدان میں اپنے 4 بیٹوں کو شہید ہونے تک لڑتے رہنے کی تاکید کے ساتھ اتارا تھا اور وہ چاروں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عبرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے 6 بیٹے جنگ بدر میں اتارے جن میں سے 3 شہید ہو گئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شہید الباغ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی لاش اور شہادت پر فخر کیا، ضبط کیا اور ایک آنسو نہیں بہنے دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے جنگ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کئی گھنٹے تک مسلسل تلوار چلائی۔ ہماری خواتین کا یہ جذبہ ختم نہیں ہوا ہے۔ جس دن اس چنگاری کو ایمان
جذبہ طوفان بن جائے گا۔ سامعین حاضرات، میں یہ بتلا دینا چاہتی ہوں کہ موجودہ حکومت اس میں موجود شدت پسند کارندے اپنا ووٹ بینک بچانے اور اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور ہتھ کنڈا استعمال کر لے، مگر مسلمانوں کے دین و ایمان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ان کی شریعت میں دخل اندازی اور ان کے مذہبی امور میں مداخلت نہ کریں۔ میں چیتاونی نہیں دہائی دے رہی ہوں، ورنہ یاد رہے کہ بھارت کی یہی دھرتی ابھی ماضی قریب میں ہمیں داد شجاعت دے چکی ہے۔ اس نے ہمارا بلیدان دیکھا ہے، ہماری بہادری اور جان بازی دیکھی ہے، ہماری وفاداری اور جنگی مہارت دیکھی ہے۔ اس دھرتی کے سینے میں ہمارا خون محفوظ ہے۔ ہم نے جہاد آزادی کے ذریعے برٹش امپائر اور انگریز قزاقوں سے نہ صرف اپنا دین و ایمان، تہذیب و تمدن بچا کر دکھلایا، بلکہ بھارت کی دھرتی کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر کے دکھلایا۔ محترم حاضرات، پچھلے 1450 سالوں میں یہ اتہاس اور تاریخ لکھ چکی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مگر ایمان بچا کر دکھلایا۔ حبشہ سے لے کر میانمار تک یہ داستانیں موجود ہیں۔ کبھی اسی دین و ایمان اور شریعت قانون کو نافذ اور برپا کرنے کے لیے مکہ کے قبائل سے ٹکرائے، کبھی اندلس کے کلیساؤں میں آذانیں دیں، کبھی مصر اور افریقہ کی سرزمین پر پرچم لہرایا، کبھی ترکستان کو فتح کیا اور کبھی اس صنم کدہ ہند کو اپنے سجدوں سے آباد کیا اور سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم جب اٹھے ہیں تو ہمارے قدموں کو نہ تو سمندروں کی طغیانی روک سکی، نہ کوہستانی سلسلے ہمارے لیے سنگ راہ بنے، نہ جنگل و بیابان کا خوف ہمارے اوزان پر حاوی ہو سکا، نہ فوجی بیڑے ہمارے قدم روک سکے، اور نہ کسی ملک کی طاقت ہمارے دلوں پر خوف بٹھا سکے، اور نہ ہی تپتے ہوئے صحرا ہمارے پیروں میں آبلے ڈال سکے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں بھارت کی موجودہ اور آنے والی حکومتوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مسلمانوں کے دینی اور مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ہم 629 عیسوی سے بھارت میں مسلمانوں کے دین و ایمان کے ساتھ موجود ہیں۔ ماضی میں بھی ہمارا دین و ایمان کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں تھا، آج بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ جب تک ایمان باقی ہے ہم امن پسند رہیں گے، اس لیے کہ ایمان امن کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام سلامتی کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ دعویٰ کیا تھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ملک و ملت کی سلامتی کے دعاؤں کے ساتھ مجھ ناتما کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد